اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن میں ایک ایسا سورہ ہے جو مردوں کو بھی ہلا سکتا ہے تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جسے سن کر اس دور کے لوگ بھی حیران ہو گئے۔ کیا سورہ الحمد صرف نماز کے لیے ہے یا اس میں اللہ کی کوئی اور عظیم قدرت بھی چھپی ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عمل مردے پر کرو اور اگر اس میں روح پلٹ آئے تو اس پر تعجب نہ کرنا۔ ذرا سوچئے، جو عمل مردے زندہ کر سکتا ہے کیا وہ درد اور بیماریاں بھگا نہیں سکتا؟ بیماری کیسی بھی کیوں نہ ہو، درد کسی بھی وجہ سے ہو، اسے بھاگنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ فرمان 14 صادقین میں سے اس صادق امام کا ہے جس کا لقب ہی صادق ہو گیا۔ کیا نطفہ اور چھینک ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں اور 7 دن تک موت سے حفاظت کی گارنٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ اس صادق امام کی صداقت جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیے گا اور سبسکرائب، فالو اور لائک اور شیئر کر کے اپنی گواہی بھی ضرور دیجیے گا۔ ہمارے صادقین بیماری یا معذوری ختم کرنے، زندہ کرنے یا مار دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جس نے نہیں مانا اس نے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی نہیں مانا، اور ماننے کے لیے دلائل و برہان و حجت حد و شمار سے باہر ہے۔ ہمارے صادقین بیماری یا معذوری ختم کرنے، زندہ کرنے یا مار دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جس نے نہیں مانا اس نے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی نہیں مانا، اور ماننے کے لیے دلائل و برہان و حجت حد و شمار سے باہر ہے۔ ہمارے صادقین بیماری یا معذوری ختم کرنے، زندہ کرنے یا مار دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جس نے نہیں مانا اس نے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی نہیں مانا، اور ماننے کے لیے دلائل و برہان و حجت حد و شمار سے باہر ہے۔ کچھ منٹ میرے ساتھ چلیں اور ہم مل کے صادق آل محمد علیہ السلام کی قدرت کے چند مظاہر سے اپنے ایمان اور روح کو تازہ کریں، اور پھر پوری کائنات پر فخر کریں کہ اللہ نے جیسے رہبر ہمیں عطا کیے ہیں اور کسی کو نہیں دیے۔ ابو بصیر جو نابینا تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جسد اطہر اور کاندھوں کو ٹٹولنے لگے۔ امام کو اپنے اس صحابی پر بڑا پیار آیا اور فرمایا کہ اے ابو بصیر، کیا تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو بصیر امام کی بے تابانہ محبت میں سرشار ہو کر بولے، میں آپ پر قربان جاؤں، میں ضرور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنا ید اللہ ہی ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرا، فوراً اسی لمحے ابو بصیر کی بینائی پلٹ آئی اور وہ امام کے دیدار سے اپنی پیاس بجھانے لگے۔ یہ باتیں یا آپ کے ان معجزات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان و یقین امام پر اور امام کے بتائے گئے عمل پر اس درجہ پر پہنچ جائے کہ جب ہم امام کا بتایا گیا عمل کریں تو فوراً شفا اور دردوں سے رہائی نصیب ہو۔ کسی کو آنکھیں عطا کر دینا بھی چھوٹی بات نہیں، لیکن یہ تو مردوں کو زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے مردہ بچے کو لحاف میں ڈھانپ کر چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اپنے گھر واپس جا کر غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر ایسے دعا کرو کہ اے وہ ذات جس نے یہ بچہ مجھے اس وقت عطا کیا تھا جب وہ کچھ نہ تھا، اب دوبارہ یہ بچہ مجھے عطا فرما دے۔ پھر اس بچے کو حرکت دے کر دیکھنا اور کسی کو یہ بات مت بتانا۔ اس عورت نے امام کے فرمان پر پورا عمل کیا، اور جب دعا کے بعد اس نے بچے کو حرکت دی تو وہ اسی طرح رونے لگا جیسے پہلی بار آنے پر رویا تھا۔ اس دور کی عورت اگر امام کے فرمان پر عمل کر لے تو اس کا مردہ بچہ زندہ ہو جائے، تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم امام کے فرمان پر عمل کر کے بیماری سے بھی شفا نہ پا سکیں؟ امام اور امر امام تو آج بھی زندہ و موجود ہے۔ اگر امام کے حکم میں رکاوٹ ڈالی جائے یا امام کے فرمان کو ہلکا لیا جائے تو اس کے اثرات تباہ کن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم امام کی نافرمانی کے تصور سے بھی دور ہو جائیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ میں موجود تھے۔ ایک دن مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ اور زمزم کے کنویں سے پانی لے آؤ۔ غلام گیا اور کچھ ہی دیر میں پانی لیے بغیر واپس آ گیا اور کہنے لگا، زمزم کے کنویں پر مقرر غلاموں میں سے ایک غلام نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے پانی نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر امام کے چہرے پر جلال آ گیا۔ آپ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور اپنے لبوں کو بس ذرا سی حرکت دی اور پھر غلام سے فرمایا، اب جاؤ اور پانی لے آؤ، اب تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔
یہ کہہ کر آپ بے نیازی سے کھانا تناول فرمانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں غلام نے آ کر اطلاع دی کہ مولا، جس غلام نے مجھے پانی دینے سے منع کیا تھا وہ اسی زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا۔ پانی کا کنواں اس کے لیے جہنم کا کنواں بن گیا۔ بس میرے عزیزو، یہ کہنا ہی کافی نہیں ہوتا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، بلکہ ایمان کی اصل روح ان کی کہی ہوئی بات کو ماننا ہے، اور مانیں گے تب ہی جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ اس لیے ان کے فرامین سننا اور انہیں یاد کر کے عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے چلتے پھرتے زندہ انسان کو، جس کو کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے، 7 دن تک موت سے محفوظ رہنے کی گارنٹی دی ہے۔ کیا انسان کا نطفہ اور چھینک ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، بتاؤ چھینک کہاں سے نکلتی ہے؟ اس نے کہا ناک سے۔ آپ نے فرمایا تم سے غلطی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا پھر کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ نے فرمایا سارے بدن سے۔ جس طرح نطفہ سارے بدن سے نکلتا ہے مگر خارج ہونے کی جگہ عضو مخصوص ہے۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء پھڑک جاتے ہیں؟ امام کی صداقت پر پختہ یقین اور دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے آئیں امام کے اس عمل کی طرف، جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ حمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو سورہ الحمد سے شفا نہ ہوگی تو سمجھو اسے پھر کسی بھی شے سے شفا نہ ہوگی۔ اسی سورہ الحمد کو لے کر تفسیر برہان میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان منقول ہے کہ بیمار اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کرے تو اسے آرام آ جائے گا، اور اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو 70 بار تلاوت کرے۔ میں جعفر صادق ضمانت دیتا ہوں کہ اسے آرام آ جائے گا۔ اس عمل کو مختصر سمجھ کر معمولی نہ سمجھنا، ورنہ امام کو جھٹلانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ ایک عمومی رجحان ہے کہ لوگ لمبے چوڑے اور مشکل عملیات پر بڑا یقین کر لیتے ہیں، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مختصر اور مشہور سورہ ہائے قرآنی اور آیات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے اور اس کی روح پلٹ آئے تو اس پر تعجب نہ کرنا۔ جو سورہ مردے میں روح پھینک سکتی ہے اس کے لیے بیماری ختم کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔